اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کے اپنے واقعات کی طرف۔ یہ واقعات ہمارے ساتھ اسلام آباد سے غزہ خالد نے شیئر کیے ہیں، جو کہ ایک اوبر ڈرائیور اور ایک بائکیا کا قصہ ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا کامنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا پہلا واقعہ۔ یہ واقعہ ایک ایسے بھائی کا ہے جو جیز کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہے تھے، مگر انہیں نئے لوگوں سے ملنے کا بے حد شوق تھا۔ ان کے تینوں بھائی بھی نوکری کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اکثر گھر میں اکیلے پن کا شکار رہتے تھے، مطلب 2 بھائی اور ایک یہ خود۔ ایک دن ان کے ایک قریبی دوست نے مذاق میں کہا، یار اگر تمہیں نئے لوگوں سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اوبر چلا لو، ویسے بھی تمہارے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ پہلے تو انہیں یہ بات عجیب سی لگی کہ وہ ایک اتنے اچھے عہدے پر کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اوبر چلائیں، مگر دوست کے اصرار پر انہوں نے اگلے ہی دن خود کو اوبر میں رجسٹر کروا دیا اور انہیں یہ اوبر چلانے کا تجربہ بہت پسند آیا۔ روز نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی، دلچسپ باتیں ہوتی اور کمپنی کی طرف سے انہیں 230 لیٹر پیٹرول بھی مفت ملا کرتا تھا، تو وہ اکثر اچھی فیملیز کو بغیر کرایہ لیے ہی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ پیسہ کمانے کا ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو ایک اپنی سوشل گیدرنگ اور اپنی سوشل لائف بڑھانے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا، کیونکہ انہیں شوق تھا کہ نئے لوگوں سے ملاقات ہو اور ان سے گپ شپ ہو اور تعلقات بنائیں، تو اس لیے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ خیر 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک رات اسلام آباد سے ٹیکسلا جانے والی ایک فیملی کی لمبی رائڈ آئی تو انہوں نے قبول کر لی۔ وہ فیملی بہت شکر گزار تھی، کیونکہ زیادہ تر ڈرائیور لمبی رائڈ سن کر بکنگ کینسل کر دیا کرتے تھے اور سفر لمبا تھا اور راستے کا انہیں زیادہ علم نہ تھا، مگر وہ فیملی بہت خوش تھی۔ انہیں ایک اچھا ڈرائیور مل گیا۔ کرایہ 870 روپے بنا، مگر انہوں نے 500 روپے لیے۔ 870 روپے کرایہ بنا تھا، انہوں نے صرف وہ اس سے 500 روپے لیے، تو وہ فیملی خوش ہو گئی اور یہ اسی طرح ہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کرایہ وغیرہ کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اب ہوا کچھ یہ ہے کہ واپسی پر رات کے تقریباً 2:30 پونے 3 بج گئے تھے۔ سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک آدمی سڑک کے کنارے ہاتھ ہلا کر لفٹ مانگنے لگا، مگر انہوں نے رکنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ آگے گئے تو 2 لڑکیاں اور ایک آدمی موبائل پکڑے کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اوبر کی بکنگ کی ہو اور اس کا انتظار کر رہے ہوں، یا پھر اوبر اب بھی بک کر رہے ہوں، اور پاس ہی ایک پیٹرول پمپ تھا۔ خیر انہوں نے گاڑی روکی اور انہیں بٹھا دیا۔ پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خیابان سر سید راولپنڈی جانا ہے۔ اب جو لوگ پنڈی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ خیابان سر سید کہاں ہے۔ راستہ سنسان تھا، رات کے 2:30-3 بجے کا وقت تھا، سڑکیں خالی تھی، گاڑی کی رفتار تیز تھی، اس لیے جلدی ان کی منزل آ گئی۔ لیکن جب وہ اترے تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیٹھے تو یہ 3 لوگ تھے، ایک آدمی تھا اور 2 لڑکیاں، مگر جب وہ اترے تو ایک ہی آدمی تھا جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، لڑکیاں دونوں پیچھے بیٹھی تھیں۔ اب ان کا دماغ گھوم گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پیچھے فوراً مڑ کے دیکھا پچھلی سیٹ پر، تو پچھلی سیٹ خالی تھی۔ خیر خوف کے مارے انہوں نے گاڑی تیزی سے دوڑائی اور قریبی ایک پیٹرول پمپ تھا اس پر جا کے روک دی۔ پھر پیچھے مڑ کر پھر انہیں دیکھا تو کچھ نہ ملا۔ اب رات کے 4 بج چکے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے انہیں کسی نرم سی نسوانی آواز نے پکارا، مجھے تو اتارو، میں نے کہیں اور جانا تھا۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا مگر گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید وہم ہے یا گاڑی کا کوئی ساؤنڈ سسٹم خراب ہے، مگر اندر کہیں بھی کچھ نہ ملا۔ ایک عجیب سا خوف پھیل چکا تھا۔
گھر پہنچے دیکھا کہ ان کے بھائی فلم دیکھتے ہوئے سو چکے تھے۔ انہوں نے ٹی وی بند کیا، بھائی کے اوپر کمبل ڈالا اور خود بھی لیٹ گئے، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کیں ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی، جیسے کوئی ان کے برابر میں لیٹا ہو، کوئی ان کا ہاتھ آہستہ آہستہ پکڑا ہو۔ اچانک انہیں لگا کہ کوئی ان پر جھک رہا ہے، کسی کا لمس محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پسینے سے شرابور انہوں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور ملازم کو بلایا۔ اگلے دن انہوں نے پھر اوبر چلانے شروع کی۔ رات کے 3 بجے پھر انہیں وہی آواز سنائی دی۔ گاڑی کے اندر آواز آتی ہے ان کے کانوں میں، مجھے نہیں اتارو گے؟ اب کے بار بھی انہوں نے وہم سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جیسے ہی رات ہوئی وہی خوفناک تجربہ پھر سے ہوا۔ کسی نے ان کا ہاتھ پکڑا جیسے کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صبح ہوئی جیسے تیسے انہوں نے ملازم کو بلایا۔ اس سے انہوں نے پوچھا، کیا تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ ملازم نے آہستہ آہستہ ان کو بتایا، سرگوشی کے انداز میں، صاحب ایک عورت ہے جو کبھی سیڑھیوں پر کبھی چھت پر الٹی چلتی ہے، کالا لباس ہے، جامنی یعنی کہ پرپل دوپٹہ ہے، کبھی غصے میں کبھی ہنستی ہوئی اسی طرح سے نظر آتی ہے۔ میں تو اب آپ کے کمرے میں صفائی کرنے بھی نہیں جاتا۔ ملازم کی یہ بات سنتے ہی میرے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے سوچا اب مجھے کسی عالم کی یا عامل کی یا کسی بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ اب وہ سخت گھبرا چکے تھے۔ اسلام آباد کے ایک مشہور بزرگ کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے بزرگ سے مدد مانگی، بزرگ نے کہا، بیٹا تم نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں ہر کسی کو یوں گاڑی میں بٹھانا نہیں چاہیے تھا، یہی تمہیں مہنگا پڑا ہے۔ بزرگ نے ان کے گھر جا کر کچھ پڑھائی کی، مگر بار بار ان کی آنکھیں سفید ہو رہی تھی۔ گھر کے کونوں سے لمبی لمبی چادریں، پتھر اور جلے ہوئے کوئلے برآمد ہوئے۔ خیر انہوں نے کہا کہ فوراً تم ایک کام کرو، یہ تمام چیزیں یہاں سے ہٹا دو۔ انہوں نے بزرگ کے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ اب بزرگ نے کہا کہ تم یہ گاڑی بیچ دو۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچ دی، وہ مکان بیچ دیا، خوف کے مارے، کیونکہ روز ان کے ساتھ رات کو یہی قصہ ہوتا تھا۔ انہوں نے وہ مکان بھی بیچ دیا اور اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، مگر آج بھی وہ چھت پر چلنے والے ان قدموں کی آوازوں کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی ان کے کان میں وہی آواز آتی ہے، مجھے اتارو، مجھے اپنی گاڑی سے اتارو، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ تو ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ انہوں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی، گاڑی بیچ دی، گھر بیچ دیا، لیکن آج تک وہ آواز ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تو یہ تھا ایک اوبر کے ڈرائیور کا قصہ کہ انہوں نے غلطی سے کسی ایک جنھی کو اپنے اوپر میں بٹھا لیا تھا، اور وہ آج تک ان کو پریشان کر رہی ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی اسلام آباد کا ہی ہے، لیکن وہ ایک بائکیا ڈرائیور، مطلب بائک رائڈر جو بائکر چلاتے ہیں، موٹر سائیکل، ان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ریٹائرمنٹ کے بعد بائکیا چلانے لگا تاکہ وقت گزرے اور کچھ آمدنی بھی ہو جائے۔ روزانہ 1500 سے 3000 روپے تک کما لیتا تھا۔ ایک سردیوں کی رات تھی جب بارش رک چکی تھی۔ میں نے 5 رائڈز میں 1700 روپے بنا لیے تھے۔ پھر ایک آف لائن رائڈ آئی، میں نے اپنی مرضی کا ریٹ مانگا اور سواری فوراً مان گئی۔ عجیب سی بات تھی، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا جو ایک بڑی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ آ کر میری موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے میرے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ دیا اور بائک پر بیٹھ گیا۔ پیسے اس نے مجھے پہلے ہی پکڑا دیے تھے، حالانکہ کرایہ وہ بائک پر اترنے کے بعد دیتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، بغیر میرے کچھ مانگے، بغیر کچھ کہے، اس نے 1000 روپے کا نوٹ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بائک پر بیٹھ گیا۔ راستے میں جب F9 قبرستان کے قریب میں پہنچا تو اس نے عجیب باریک سی آواز میں مجھے کہا، یہیں روک دو۔ میں نے جیسے ہی بائک روکی، بائک ایک جھٹکے سے ہلی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
میں نے بائک پوری رفتار سے بھگا دی اور گھر پہنچ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنا خوف تھا کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن میں نے نوٹ دیکھا تو وہ پاکستانی 1000 کا نہیں تھا بلکہ 1000 درہم کا تھا، مطلب وہ UAE کی کرنسی تھی۔ 1000 درہم۔ میں فوراً قریبی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو تمہاری جان بچ گئی ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا اور اس واقعے کو کسی کو نہ بتانے کی تاکید کی۔ یہ واقعہ دسمبر 2022 میں ہوا تھا، لیکن آج بھی جب رات کو بائک چلاتا ہوں تو وہ سایہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ بزرگ میری بائک پر بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر جب وہ F9 قبرستان کے سامنے سے میں گزرتا ہوں تو وہ پورا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ یہ دنیا بس اتنی ہی نہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہے، کہیں کچھ اور بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمیں چھو سکتا ہے، جو ہمیں محسوس کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں اور نہ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس لیے انجانے میں ہم کچھ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے کہ جیسے وہ ایک عام انسان ہوں لیکن وہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھے وہ واقعات جو ہمارے اوبر ڈرائیور اور بائکی حضرات کے ساتھ پیش ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر اپنا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔